الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ معزز دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر مسلمان دین کے نام پر کون کون سی چیزیں منمانی طور پر انجام دیتے ہیں، ہر راستے میں چلنے والا شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آپ کی بعثت ہمارے لیے باعث اطمینان اور تسکین ہے۔ آپ کی رسالت ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کیے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ باعث رحمت، باعث شفقت اور اسی طرح سے باعث سکون بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان بھی کیا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے حبیب، ہم نے آپ کو پوری دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی آمد، آپ کی رسالت ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام اور اکرام ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ آپ کی بعثت سے ہم جہنم سے چھٹکارا پا گئے۔ اللہ نے اس احسان کو بھی ذکر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم سب جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا، میرے اس رسول نے تمہیں جہنم سے نکالا ہے۔ جہنم سے نکلنے کی تعلیمات، اس سے دور رہنے کی اور محفوظ رہنے کی تعلیمات تمہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے،
کسی کو بدگمان ہونے کی اور غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے یا اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، آپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور ہمارے اوپر جو یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جماعت بڑی بھیانک جماعت ہے، بڑی خطرناک جماعت ہے، یہ نبی کو نہیں مانتی، نبی سے محبت نہیں کرتی، اور یہ الزام اس مہینے میں اور زیادہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسا اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہماری ویسی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے محبت کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے حبیب سے محبت کرنے کا کیا فرمایا؟ آپ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے رسول کی زبانی اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب، ان سے کہیے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے راستے پر چلنا پڑے گا، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری باتیں ماننی پڑے گی، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور محبت بھی کیسی؟ محبت بھی کیسی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ رسول سے محبت دیکھیے، رسول سے محبت ہماری کیسی ہے، خود رسول ہمیں محبت کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اور اس دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان سب سے بڑھ چڑھ کر محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس کو ایمان کی چاشنی اور حلاوت مل نہیں سکتی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور محبت اس کی قابل قبول ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اور اللہ کے یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہے، آپ کی اطاعت کرنے والا اور آپ کی اتباع کرنے والا۔ محبت کا جو طریقہ ہم اپنے منمانی طور پر رائج کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، محبت رسول کے نام پر 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کو جو ایجاد کیا گیا ہے صرف اور صرف محبت کے نام پر۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کب سے اس کا وجود ہوا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اس طرح سے محبت اسلام میں قابل قبول ہے؟ کیا اس طرح سے محبت کر کے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن سکتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کا حوض کوثر اسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے مدعا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، اور پیدائش کے معاملے میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے کے دن کا پتہ ہونا چاہیے، دن کون سا تھا، اس کے بعد مہینہ کون سا تھا، اس کے بعد مہینے کی تاریخ وہ کون سی تھی، اس کے بعد سال کون سا تھا۔ کسی کے برتھ ڈے بنانے کے لیے یہ چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ رہا مسئلہ دن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حوالے دینا بھی آج ضروری سمجھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو جا کے چیک کر لے۔
صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر یعنی سوموار کے روزے کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب اور ریزن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی، پیر کا دن، سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، میں پیدا ہوا اور اسی دن ہی مجھے نبی اور رسول بنایا گیا، مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں دعوت و تبلیغ کے لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہمیں پتہ ہے، اور اس کے اندر کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی فرقے کا اور کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ دلیل مسلم کی روایت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ کون سا تھا؟ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے پہ پیدا ہوئے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں پوری امت کا اتفاق ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ تاریخ بیان کرنے سے پہلے سال کون سا تھا؟ سال کون سا تھا؟ سال کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ ہجری سن تو اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے، یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کے اور اس کے لشکر کو تہس نہس اور برباد کر دیا، جس کا ذکر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ عام الفیل کا سال تھا جس کا کہ اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا ہے عیسوی سال کے مطابق، اس وقت ہجری سال کا آغاز نہیں ہوا تھا، عیسوی سال کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، دیکھو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ایک دن صرف سب کچھ کر لیا محبت کے نام پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیدائش کا دن نہ پتہ ہو، نہ سال کا دن پتہ ہو۔ سال 571 عیسوی اپریل کا مہینہ تھا جسے عام الفیل کہا ہے، یعنی وہ سال جس دن ابرہہ نے حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی، اور مکہ پہنچنے سے پہلے مینا میں ہی اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعہ اس کو برباد کر دیا۔ سال کے بعد میں پتہ چل گیا۔ اب بچا مسئلہ تاریخ کا، وہ تاریخ کون سی تھی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ پیدا، اس کے بارے میں تمام مسلک والوں کا اختلاف ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے وفات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وفات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک اور فرقے والا یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، وفات کے بارے میں کسی اختلاف نہیں۔ اور پیدائش کے بارے میں ربیع الاول کا مہینہ فکس ہے، دن فکس ہے، سال بھی فکس ہو گیا۔ پیدائش کے بارے میں کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 8، اور احمد رضا خان بریلوی جن کے اقوال اور افعال پر بنیاد ہے ان عید میلاد النبی بنانے والوں کی، خود انہوں نے لکھا ہے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی نے 10 کہا، کسی نے 18 کہا، اور کسی نے 16 کہا، کسی نے 15 کہا، الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن تمام اقوال کو جمع کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے۔ میرے بھائیوں،
پیدائش کے معاملے تعلق سے میں نے باتیں بیان کر دی کہ کیا اختلاف ہے کیا نہیں. اور آج تک دیکھ لو 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد بنا رہے ہیں، آج تک یہ مشہور لوگوں میں کس نام سے تھی؟ 12 وفات کے نام سے تھی. ہمارے آبا و اجداد اس کو 12 وفات ہی جانتے تھے. آج کے دور نہ جائیے آپ، 25-30 سال پہلے کی بات مان لیجئے، اس کو 12 وفات ہی بولتے تھے. اب ان لوگوں نے اس وقت اس کو ایجاد کر لیا عید میلاد النبی کے نام پر. اس کی تاریخی حیثیت اگر دیکھی جائے میرے بھائیو، تاریخی حیثیت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عید میلاد اس کا وجود تھا؟ حدیث کی کتابوں کا ذخیرہ کھنگال لیجیے آپ، کوئی ایک روایت نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنا برتھ ڈے بنایا ہو، اپنا یوم پیدائش بنایا ہو. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کے رسول کے صحابہ، ان کی زندگی میں کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اس دن کوئی خوشی بنائی ہو یا جشن منایا ہو یا اس دن کو خاص کیا ہو عبادتوں کے لیے. آپ دیکھ لیجئے تابعین، تبع تابعین، محدثین تک کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکتا. خود بنانے والوں کی کتابوں میں موجود ہے 3 صدی عیسوی تک اس عید کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا. اس کا آغاز ہوا ہے 362 ہجری سے. 362 ہجری سے لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. جن لوگوں نے اسلام کی ہسٹری کو لکھا ہے، البدایہ والنہایہ ابن الاسیر کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے پڑھیے، اس میں موجود ہے 362 کے اندر فاطمی خلفاء نے اس بدعت کو ایجاد کیا. فاطمی خلفاء جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. تاریخ نقل کرنے والوں نے نقل کیا، ہسٹری لکھنے والوں نے کہا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے، نسل میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ مجوسی اور یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور مسلمان بن کر رہنے لگ گئے اور اس بدعت کا آغاز کیا. ان کے یہاں بہت ساری یہ جشن پائے جاتے تھے برتھ ڈے کے نام پر. علی کے برتھ ڈے بنایا کرتے تھے، حسن حسین کا، فاطمہ کا 17 برتھ ڈے، اور عید میلاد کے نام پر 17 جشن منایا کرتے تھے. وہ انہوں نے آغاز کیا اور اس وقت کے علماء کرام نے، محدثین نے باقاعدہ میٹنگ کر کے ان کا بائیکاٹ کیا. کتابوں میں موجود ہے ایک بہت بڑی میٹنگ 402 میں ہوئی مصر کے اندر. تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر ان فاطمی خلفاء سے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جو عید میلاد کے نام پر جشن بناتے ہیں اور رات بھر ناچ گانے کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ مسلمان ہیں. علماء کرام نے ڈرایا اور سمجھایا مسلمانوں کو ان عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. پھر چلتے 200 سال کے بعد 625 ہجری کے اندر عراق کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابو سعید مظفر الکوکبری، جو بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا، مسلمانوں کا بڑا ہی فاسق اور کذاب اور ناچ گانوں کا رسیا ایسا بادشاہ تھا جسے دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا. جب اس وقت ایک عالم پایا جاتا تھا، اس کا نام تھا ابو الخطاب ابن دحیہ نے دیکھا کہ یہ بادشاہ یہ ناچ گانوں کا رسیا ہے اور اسے دین ان سے کچھ مطلب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی اور منمانی اور من گھڑت روایتیں اس میں جمع کر دی. اور بادشاہ نے اس کتاب کو دیکھا، اس کو سرایا اور 1000 درہم اس کو انعام دیا. اس طرح سے مسلمانوں میں یہ بدعت رواج پا گئی، یہ عید میلاد رواج پا گئی جس کا کہ شروع اسلام میں کوئی رواج نہیں تھا. اب بتائیے اگر
شروع اسلام والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، فقہاء عظام اس عید کو بناتے تو کیا وہ اللہ کے رسول کی یوم پیدائش پر اختلاف کرتے تو جانتے اللہ کے رسول اس دن پیدا ہوئے۔ اگر شروع سے ہی صحابہ کرام بناتے تو ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہونا، تاریخ کے بارے میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں اس چیز کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ عید میلاد کے نام پر کوئی عید بنائی جاتی تھی۔ اب منانے والے دیکھیے آپ، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ ان سے کہا جائے بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی منع کہاں ہے؟ ثبوت نہیں ہے تو منع کہاں ہے؟ یہ دلیل ہے ان کی۔ میرے بھائیوں، کبھی کوئی چیز باطل ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اللہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کو باطل اور منع قرار نہیں دیتا، لیکن قرآن کی آیات یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، باطل ہے۔ جیسے پوری امت مانتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو بیان نہیں کیا مرزا کا نام لے کر، غلام احمد قادیانی کا نام لے کر قرآن میں، یا اللہ کے رسول نے حدیث میں کہ مرزا احمد قادیانی یہ کافر ہوگا، جھوٹا ہوگا، لیکن اللہ نے جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے جو فرمایا قرآن کے اندر تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ اعلان کر دیا دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اپنے صحابہ کرام سے، 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے کہا الا هل بلغت، آج اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، کیا میں نے دین کی ساری باتیں تمہیں پہنچا دی؟ اے میرے صحابہ تم گواہ ہو، کل قیامت کے دن تم گواہ رہنا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کوئی اس کو پہنچانے میں کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے دین کو مکمل پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے گواہ بنایا اپنے رب کو، اے رب میرے صحابہ یہ گواہی دے رہے ہیں، اس گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا نام لے کر بیان نہیں کرتا، لیکن قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں دلالت کرتی ہے کہ یہ کیا جانے والا کام غلط ہے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہوا؟ کہ دین میں وہ چیز ایجاد کر لینا، وہ چیز ثواب کے نام پر گھڑ لینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے بھائی، دین اسلام کی دلیلیں قرآن و حدیث سمجھنے میں اتنے کمزور کہتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں ایجاد کر کے رکھے، یہ پنکھا آپ یوز کرتے ہیں، یہ مائک یوز کر رہے ہیں، یہ بجلی یوز کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیا سے ہے۔ اور بدعت کہتے دین کے اندر ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی نئے کام کو ایجاد کرنا، ان کا تعلق تو دنیا سے ہے۔ کل کسی عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ اس طرح سے عقلی باتیں بیان کر رہا تھا کہ ہماری باتوں کو تو تم بدعت دین کے نام پر نہیں ایجاد کہتے ہو، تم نے خود نے نئی چیزیں ایجاد کر کے رکھی ہے۔ کیا چیزیں ایجاد کی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ پنکھے تھے،
نہ ہوائی جہاز تھا، نہ ٹرین تھی، نہ موٹر تھی، نہ اسپیکر تھا، نہ مائک تھا۔ ارے بھائی ان کا تعلق دنیا سے ہے، میں اس چیز کو جو یوز کر رہا ہوں دین سمجھ کر نہیں یوز کر رہا ہوں، ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ چیزیں بھی اللہ ہی نے عقل دی ہے، اللہ کی عقل کو استعمال کر کے انسان نے بنائی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنا۔ یہ عقلی منطق استعمال کرتے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بدعت کی تعریف سمجھ میں نہیں آتی۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو اچھا سمجھ کر عبادت کے نام پر وہ کام وہ عمل ایجاد کر لینا جو عمل کی کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، یا شریعت کے جو بھی دلائل کے طریقے ہیں، اجماع صحابہ اور اسی طرح سے اجماع قیاس، ان سے وہ دلیل نہیں ملتی، ان سے ہٹ کر منمانی طور پر دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کر لینا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور دلیل دیکھیے بھائی، دلیل دیکھیے، کسی نے تو ایسی دلیل دی نہ سر نہ پاؤں اس کا، اللہ کی قسم کیسی کیسی دلیل لے کے آئے کہ تم لوگ گستاخ رسول، ابلیس کی اولاد ہو تم لوگ، کہ شیطان کے علاوہ ابلیس کے علاوہ ہر آدمی جشن مناتا ہے، یہاں تک کہ ابو لہب نے بھی اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن منایا۔ ابو لہب نے بھی اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن منایا۔ کیسے جشن منایا بھائی؟ جشن ایسے بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب جیسا فاسق و فاجر اور کافر اور جہنمی آدمی اس کو بھی خوشی ہوئی تھی۔ کیسے خوشی ہوئی تھی؟ اس کی خوشی ایسی تھی کہ اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی پیدائش کے خوشی میں اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ بھائی یہ روایت کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کی؟ جو اس روایت کو بیان کرنے والا ہے اس نے اس روایت کو کہاں سے سنا، کس سے سنا، اس نے سند بیان نہیں کی۔ یہ روایت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ منقطع روایت، خود تمہارے اصول حدیث کون سی حدیث قبول ہوتی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ منقطع روایت یعنی جس کے اندر بیان کرنے والا کس سے یہ بات سنی ہے اس کو بیان نہ کرے، ڈائریکٹ بیان کر دے، اس کی روایت قبول نہیں ہو سکتی۔ اور کیا بیان کیا اس نے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا، ابو لہب کو سب جانتے ہوں گے، ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تبت یدا ابو لہب وتب، ابو لہب غارت ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، شل ہو گئے، وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا، جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے سب سے پہلی تقریر مکہ کے اندر کی تھی اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بات مان لو، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ابو لہب۔ تو کیا ہوا؟ ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے اس سے کہا، خواب کی بات ہے، خواب کے اندر بیان فرمایا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں، یعنی مر کے آیا ہوں، مر گیا ہوں، اس کے بعد سے میں نے کوئی سکون نام کی چیز نہیں دیکھی، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن سوموار کے دن، اس نے کیا کہا؟ سوموار کے دن میرے اوپر اتنی سی رحمت ہوتی ہے کہ میرے انگوٹھے اور اس شہادت کی انگلی کے بیچ میں تھوڑا سا پانی آتا ہے، وہی میں پی لیتا ہوں، اور اس طرح سے مجھے تھوڑی سکون مل جاتا ہے۔ اور لوگوں نے کیا گڑھ لیا کہ وہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں جو پانی ملا تھا وہ شہد اور کیا بولتے ہیں شہد اور دودھ تھا، جس سے ابو لہب کو خوشی آرام مل رہا تھا، اور یہ صرف اور صرف ابو لہب کو جو ملا اتنا آرام، یہ اللہ کے رسول کی یوم پیدائش کے دن جشن بنانے، خوش ہونے پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے تھا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ بتائیے یہ سراسر الزام ہے قرآن پر، جس قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ بچے نہیں، ٹوٹ گئے۔ اب بھائی انگلیاں کہاں سے بچ گئی؟ یہ انگوٹھا اور یہ انگلی کہاں سے بچ گئی؟ یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے، قرآن کے خلاف بات ہے۔
اور تاریخی حیثیت سے بھی یہ بات خلاف ہے. کس طرح سے کہ ابن عبد البر جنہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ ابن عبد البر بڑی مشہور کتاب ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو. انہوں نے لکھا ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو جو آزاد کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 سال بعد کیا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اس وقت اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اور انہوں نے منمانی گھڑ لی کہ اس دن جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس دن انہوں نے آزاد کیا تھا. میرے بھائیوں، نہ یہ روایت تاریخی اعتبار سے درست ہو سکتی ہے، نہ کتاب و سنت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے درست ہوتی ہے. قرآن کے خلاف یہ بات ہے. اور اسی طرح سے اگر مان بھی لیا جائے کہ ابو لہب کی ایک چھوٹی سی نیکی تھی کہ وہ خوش ہوا اللہ کے رسول کی پیدائش پر. اسلام کہتا ہے جو کافر بنا نا، جو کافر اور مشرک ہو کر مرا، اسلام قبول نہیں کیا، اس کے اعمال تو اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اس کے اعمال فائدہ نہیں، کافر کے اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. مشرک کے اعمال بغیر شرک کے مر گیا، مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یہ تو اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، آپ نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی اعمال. تو پتہ چلا قرآن تو کیا کہتا ہے، شرک کرنے والے کو کسی ذرہ برابر نیکی کا اس کو ثواب نہیں مل سکتا اور نہ فائدہ مل سکتا ہے. اور بہت ساری دلیلیں ہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کی قسم اگر یہ سنت ہوتا، اللہ کے رسول کا طریقہ، سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. دیکھو سنت کبھی نہیں بدلتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے سے قیامت کی صبح تک سنت ویسے رہنے والی ہے، لیکن بدعت بدلتی رہتی ہے. اس کا آغاز، عید میلاد کا آغاز کسی بھی شکل میں ہوا ہو، لیکن آج دیکھیے عید میلاد کے نام پر لائٹیں لگانا اور کندیلیں لگانا اور پورے گھروں کو سزا دینا، موسیقی، ڈانس اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونا، اور اسی طرح سے کھانے بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، شرکیاں نعتیں پڑھنا. پتہ نہیں ہر سال اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے. اور اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والے سالوں میں اس کی نماز نہ پڑھنے لگ جائے، لوگ نماز نہ پڑھنے لگ جائے. بھائی عید کہتے ہو نا اس کو، عید کی نماز ہوتی نہیں ہوتی، تو لوگ اس کی نماز نہ پڑھنے لگ جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں. کیک کاٹ رہے ہیں اللہ کے رسول کے نام کا کیک، گنبد خضرا کی تصویر بنا کر اس کو سامنے رکھ کر کیک، اور اللہ کے رسول کے جوتے اور آپ کے بال، پتہ نہیں کون کون سی چیزوں سے تبرکات حاصل کر کے یہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں. اور مائیں اور بہنیں بھی اس کی سبیلے کھانے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے دوڑ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہو. محلوں میں دیکھنا آپ، جس دن عید میلاد رہے گا اس دن کھانا بنے گا، بریانیاں بنے گی اور محلے کی عورتیں جائیں گی کھانا کھانے کے لیے، جیسے کتنے دن کی بھوکی ہیں، یہ کھانے کے لیے دوڑے گی، لڑے گی، جھگڑے گی. اور اکثر یہ عید میلاد بنانے والے میرے بھائیوں، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں. ایک نمبر کے نشیڑی اور نشہ کرنے والے ہوتے ہیں اور محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. معاملات میں بالکل زیرو اور چور قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو لوگوں سے پیسہ مانگتے، میری ماں بیمار ہے 2000 روپے دے دے، اور پتہ چلتا ہے ماں بازار میں عید میلاد کا حلوہ کھا رہی ہے. استغفر اللہ. ایسے لوگ جنہیں دین اسلام سے کوئی، کسی کو بات بری لگے تو لگے، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں. بھائی اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تھا اس دن، تم روزہ رکھتے ہو؟ انہیں نہ رمضان کے روزوں کا پتہ، اور محبت کے نام پر یہ کامیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، اس سے بخشش نہیں ہونے والی ہے. اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا آپ کی سنت کی پیروی کرنا، آپ کی بات ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، کیونکہ محبوب سے محبت کی جاتی ہے تو محبت کی دلیل اس کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ربیع الاول کی ایجاد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے. مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر، اسلامی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر اور علماء کرام سے صحیح دین کا علم حاصل کر کے کوئی بھی نیک کام انجام کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور
بہنوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دین پر صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يسر، وذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر.